اس کی مقدار کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہے، اس کی جو جسم سے اخراج اس کو کم کر کے، لیکن اس کے ساتھ پوٹاشیم جو ہے وہ جسم سے نکل سکتا ہے زیادہ مقدار میں، اس لیے آپ کو پوٹاشیم کی کمی ہو سکتی ہے۔ جو پوٹاشیم کم ہو جائے تو اس کے پھر باڈی کے اوپر بھی اثرات آتے ہیں، آپ کی فزیکل ویکنیس ہو سکتی ہے، یا دل کی دھڑکن جو ہے نا اس کے اوپر اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ دوائی استعمال کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ایک تو یہ پریسکرپشن پہ ہو، کسی ہیلتھ کیئر فزیشین سے نے ایڈوائز کی ہو، اور دوسرا یہ کہ بلڈ ٹیسٹ گاہے بگاہے کرتے رہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر پوٹاسیم کو ایسی دو خوراک جس کے اندر پوٹاسیم، جیسے کیلا ہے، کھجور ہے، اس کے اندر ہے ایووکاڈو ہے، مشرومز ہیں، ان کے اندر پوٹاسیم ہے، تو وہ استعمال کریں۔ تو نوز کر لیا کہ پرابلم کہاں پہ ہے ایگزیکٹلی، سو ہاؤ ڈو یو ٹریٹ دیٹ پیشنٹ؟ تو اس کے لیے پھر ہم واپس اسی طرف بورڈ کی طرف جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ہسٹریز اچھی طرح سے لی، ایگزامینیشن کیا، اس کے سارے بیسک ٹیسٹ کیے، اس کے بعد آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ یا آپ نے موسٹ لائکلی کہ اس کی ویزوویگل سنکوپی ہے، تو وہ سمپل ٹریٹمنٹس ہیں اس کی۔ اس میں لائف سٹائل چینجز ہیں جو ہم نے جیسے پہلے ڈسکس کی ہیں، ایک ہیلدی ایٹنگ ہے، گڈ ہائیڈریشن ہے، اس کے بعد بریکنگ دا پوسچر ہے۔ اس میں بعض اوقات بہت لوگوں کو لمبے عرصے کے لیے کھڑا رہنا پڑے، تو وہ سمپل طریقے یوز کر سکتے ہیں تاکہ اپنے بلڈ پریشر کو اوپر کریں۔ اس میں آپ کراسنگ دی آرم جیسے یہ، اور کراسنگ دا لیگس اینڈ اسٹریچنگ یور مسلس، اس کی وجہ سے بلڈ پریشر اوپر چلا جاتا ہے۔ کلینچنگ دا فیسٹ، یعنی اپنے دونوں جو ہے نا کلائیوں کو ایسے مٹھیاں بند کر کے، اور اپنی جو ایلبوز ہیں، کونیوں کو اپنی سائڈوں پہ لگا کے اور پیٹ کے مسل کے اوپر تھوڑا سا پریشر ڈالیں تو آپ کا بلڈ پریشر اوپر چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یا اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر لیٹ سکتے ہیں تو لیٹ جائیں، اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں۔ تو اور اس کے علاوہ میڈیکل ٹریٹمنٹ میں بعض اوقات ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر تو لو رہنا ہو تو ہم کچھ دوائیاں دیتے ہیں جس کی وجہ سے بلڈ پریشر اوپر جاتا ہے، جیسے فلوڈروکورٹیسون ہے، میڈوڈرین ہے۔ اس کے علاوہ وہ بعض اوقات الاسٹک اسٹاکنگز ہم یوز کر سکتے ہیں۔ جو کارڈیک سنکوپی ہے اس کی ٹریٹمنٹ اگر تو ڈپینڈ کرے گی انڈر لائن کاز کیا ہے۔ بعض اوقات بہت سلو ہارٹ بیٹ ہو تو اس کے لیے پیس میکر دینا پڑتا ہے، اگر بہت زیادہ تیز ہو تو اس کے لیے دوائیاں جیسے بیٹا بلاکر ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، اور اگر ویلو کا پرابلم ہو تو وہ اسپیشلسٹ ایڈوائس ہے، بعض اوقات ویلو ریپلیس کرنا پڑے گا۔ آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن میں تو ایک سمپل سی جو کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں پوسچرل ایڈجسٹمنٹ، کہ آپ کھڑے ہونے سے یا کھڑے ہونے کا جو پروسیس ہے اس کو کہتے ہیں سٹیجز میں کریں، کہ اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں تو پہلے آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے اپنے باڈی کو الاؤ کریں کہ وہ ایڈجسٹ کر لیں، پھر اس کے بعد کھڑے ہوں آہستہ سے، پھر اس کے بعد چلنا شروع کریں۔ تو اس طرح آپ سٹیجز میں کریں گے تو جو چانسز ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر ایک دم لو وہ کم ہوگا۔ اور بعض اوقات جیسے ہم نے کہا ہے کہ الاسٹک اسٹاکنگز یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے، اور اگر اس سے بھی نہ فرق پڑے تو پھر ہم کچھ دوائیاں یوز کرتے ہیں جیسے فلوڈروکورٹیسون ہے، جس سے آپ کا بلڈ پریشر تھوڑا سا ہائر لیول پہ مینٹین رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو کارڈک ایشوز ہیں اس کے لیے تو بریڈیکارڈیا ٹیکیکارڈیا کو ہم کور کر چکے ہیں اپنے ایک ایپیسوڈ میں، جس کے لیے ہم ٹریٹمنٹ آپشن بتا چکے ہیں کہ پیس میکر، اس کو ان ڈیٹیل ہم ڈسکس کر چکے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ تو جو اس کا بائی میڈیسن ٹریٹمنٹ ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر کچھ بتائیے کہ اس کے کچھ سائڈ افیکٹ ہیں تو اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر دوائیاں جو ہیں بہت کم استعمال ہوتی ہیں سنکوپی میں، ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر استعمال ہوتی ہیں ظاہر ہے ہر دوائی کے جیسے کوئی بینیفٹ ہیں تو ان کے سائڈ افیکٹس بھی ہیں۔ جی، تو جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا کہ آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن میں بعض اوقات ہم استعمال کرتے ہیں ایک دوائی جس کا نام ہے فلوڈروکورٹیسون۔ اب فلوڈروکورٹیسون کا کام یہ ہے کہ وہ جسم میں جو سوڈیم ہے اور پانی ہے اس کی مقدار کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہے، اس کی جو جسم سے اخراج اس کو کم کر کے، لیکن اس کے ساتھ پوٹاشیم جو ہے وہ جسم سے نکل سکتا ہے زیادہ مقدار میں، اس لیے آپ کو پوٹاشیم کی کمی ہو سکتی ہے۔ جو پوٹاشیم کم ہو جائے تو اس کے پھر باڈی کے اوپر بھی اثرات آتے ہیں، آپ کی فزیکل ویکنیس ہو سکتی ہے، یا دل کی دھڑکن جو ہے نا اس کے اوپر اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ دوائی استعمال کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ایک تو یہ پریسکرپشن پہ ہو، کسی ہیلتھ کیئر فزیشین سے نے ایڈوائز کی ہو، اور دوسرا یہ کہ بلڈ ٹیسٹ گاہے بگاہے کرتے رہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر پوٹاسیم کو ایسی دو خوراک جس کے اندر پوٹاسیم، جیسے کیلا ہے، کھجور ہے، اس کے اندر ہے ایووکاڈو ہے، مشرومز ہیں، ان کے اندر پوٹاسیم ہے، تو وہ استعمال کریں۔ تو بہت دوسری اور دوائیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے بعض اوقات ہم ویزوویگل، جیسے اس کی ایک ورائٹی ہے، اس کو کہتے ہیں پوسٹرل آرتھوسٹیٹک ٹیکیکارڈیا سنڈروم،
یا پاٹس، ٹھیک ہے، اس میں بھی دل کی دھڑکن زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اسپیشلی جب آپ چل پھر رہے ہوں یا کھڑے ہوں. تو اس میں بعض اوقات ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں، ویبریڈین بھی، بیٹا بلاکر بھی یوز کرتے ہیں کئی لوگ. تو وہ اس سے دل کی دھڑکن کبھی زیادہ کم ہو سکتی ہے، تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے. اس طرح کی. اس سے ریلیٹڈ ایک کویشچن ہے کہ اگر کوئی مریض جو کہ سنکپی کا ایشو ہے، اس کو وہ ہیوی مشینری آپریٹ کرتا ہے یا وہ موٹر بائک چلاتا ہے یا گاڑی چلاتا ہے، تو وہ اپنی سمٹمس کو کیسے مینیج کرے؟ کیونکہ اس کا پروفیشن ایسا ہے یا وہ کام کے لیے یا کمیوٹ کے لیے وہ گاڑی یوز کرتا ہے، تو کیسے مینیج کرے وہ؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہے کہ اگر آپ کی تشخیص صحیح ہوئی ہے تو اس کے کیا اثرات ہیں آپ، یا اس کی اگر آپ کی تشخیص غلط ہوئی ہے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. اگر تو آپ کی تشخیص صحیح ہے، یعنی کہ ہم وہ ایک پروسیس کے تھرو آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، ہیلتھ کیئر فزیشین نے، کہ آپ کی جو لائکلی ڈائگنوسس ہے وہ ویزو ویگل ہے. ٹھیک ہے. تو ویزو ویگل، اب یو کے میں ہم جو بات کریں گے تو ہماری جو ڈرائیونگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ ڈی وی ایل ہے. تو ہم اس کی گائیڈ لائن سے ریفر کرتے ہیں کہ اس کے مطابق کیا اثرات ہوں گے. عموماً طور پر جو کیٹیگری 1 لائسنس ہے، جیسے موٹر سائیکل ہے اور کار کا ہے، اگر یہ کلیئر کٹ ویزو ویگل سنکپی ہے تو اس کا کوئی ڈرائیونگ ریسٹرکشن نہیں ہوتی. ایچ جی وی ڈرائیورز پر پھر بھی ہوتی ہے، جو بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، جیسے ٹرالر ہیں، اور یا جو پیسنجر بس چلاتے ہیں یا ٹرینز، ان کے اوپر پھر بھی ہو سکتی ہے. تو اس کو ہمیں ڈی وی ایل اے کی گائیڈنس سے ریفر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اس کے اثرات آپ کی امپلائمنٹ پہ ہو سکتے ہیں. جیسے آپ اگر فورک لفٹ ڈرائیور ہیں، وہ جس کے ساتھ سامان اٹھاتے ہیں، یا وہ آپ کرین ڈرائیور ہیں، یا آپ ہائٹ پہ کام کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کے امپلائمنٹ پہ اس کے اثرات ہوں گے. اس میں فرسٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنے جو مینیجر سے بات کرنی پڑے گی. آپ کا جو امپلائر ہے وہ اپنے آکیوپیشنل ہیلتھ سے آپ کی کلیئرنس لے گا، اور اوبیسلی جو میڈیکل پروفیشنل ہے وہ اپنی اوپینین دے گا. اس کی وجہ سے آپ کی امپلائمنٹ کے اوپر اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. اس میں آپ امپلائمنٹ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو فورک لفٹ ڈرائیونگ کی جگہ پر کوئی اور جاب دے سکتے ہیں، تاکہ وہ اس کو کہتے ہیں ہم اس کو پروفیشنل یا آکوپیشنل ایڈجسٹمنٹ، جو کہ بہت ضروری ہے جبکہ آپ کے دوسرے ٹیسٹ ہو رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا غلط ڈائگنوسس بن گیا ہے تو آپ کو جس کو کہتے ہیں انڈیولی یا اننیسیسری آپ کی ڈرائیونگ ریسٹرکشن بھی بن سکتی ہے. جیسے اگر ہم کارڈیک سنکوپی کی بات کریں تو کارڈیک سنکوپی میں ایز پر ڈی وی ایل اے وی وڈ اسٹاپ، جب مریض ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کے ٹیسٹ وغیرہ مکمل نہیں ہوتے، اسپیشلسٹ ایڈوائس نہیں مل جاتی. اسی طرح جن کو مرگی کا دورہ پڑ جائے یا سیجر ہو جائے، یہاں پر یو کے میں وہ 6 months ریسٹرکشن ہے، جو 12 مہینے تک بھی جا سکتی ہے. تو لیکن اگر آپ کسی نے اچھی طرح سے اسیسمنٹ نہیں کی اور آپ کا ڈائگنوسس سیجر بن گیا ہے تو آپ کے لیے ایک قسم کا لائف چینجنگ ایونٹ ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی 6 مہینے نہ چلائیں، 6 مہینے گاڑی نہ چلائیں. اس کی وجہ سے آپ کی جاب جا سکتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی گھر کی مارگیج پہ اثر پڑ سکتا ہے. تو اٹ کین بی اے لائف چینجنگ. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آل دا پروسیس از ڈن پراپرلی اینڈ وی گیو اپروپریٹ ایڈوائس. جہاں پر دوسری آپ نے بات کی کہ ظاہر ہے یو کے سے باہر لوگوں کے پاس وہ ڈی وی ایل اے نہیں ہے، وہاں پر جو ان کی اپنی ریگولیٹری اتھارٹی ہے اگر ہے تو اس کے مطابق گائیڈنس ہوگی. لیکن عموماً یہ ہے کہ جیسے ویزو ویگل سنکپی ہے، اگر ان کو اتنی اویئرنیس ہوتی ہے کہ سمٹمز وہ فیل کر لیتے ہیں کہ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، اور تو وہ ان کو ڈرائیونگ جو ہے نا وہ جب تک الاؤ کرتے ہیں جب تک ان کی سمٹم اویئرنیس ہے، اگر سمپل ویزو ویگل سنکپی. یا دوسرا اگر وہ ڈرائیو کر رہے ہیں تو دے فیل لائک دے ڈیولپنگ دا سمٹم، تو دے نیڈ ٹو اسٹاپ، فوراً گاڑی روک کے سائڈ پہ بیٹھ جائیں. جب تک کہ سمٹم پوری طرح ان کے ختم نہ ہو جائیں وہ ڈرائیو نہیں کر سکتے. لیکن کارڈیک سنکپی ہے، اسی طرح جو سیجر ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی ان کو ڈرائیونگ کی ریسٹرکشن ہے جب تک کہ ان کی اسیسمنٹ کمپلیٹ نہ ہو جائے. اس سے یہ کہ جب آپ نے بات کی کہ یو کے میں تو یہ ریگولیشن ہے اور اس کا پراپر ڈائگنوسس ہے، کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جیسے کہ ہم اردو میں بات کر رہے ہیں تو انڈیا پاکستان میں، وہاں پہ بہت سے لوگوں کو اس کا ادراک ہی نہیں ہوگا کہ یہ بھی کوئی پرابلم ہے.
اور کچھ ایسے بیکورڈ لوگ بھی ہوں گے، اگر کسی کو ایشو ہوگا تو وہ موسٹ پروبلی سوچیں گے کہ اور طرح کا ایشو ہو گیا ہے، کوئی جیسے ہوتا ہے نا کوئی جن ٹائپ ہو گیا ہے، کوئی تعویذ شاید ہمیں چاہیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کو کہتے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ ایپیسوڈ ہوا ہے جس میں اس کے پورے ہوش حواس گم ہو گئے، جس کو لاس آف کانشیسنیس، اس کی پراپر اسیسمنٹ کروائیں. اگر جب تک اسیسمنٹ نہیں ہوتی تو سیف یہ ہے کہ وہ ڈرائیو نہ کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیں گے اور دوسروں کی بھی زندگی کو خطرے میں ڈالیں گے. جب ان کی پراپر اسیسمنٹ ہو جائے، ایک ڈائگنوسس بن جائے، تو پھر اس کے مطابق ایڈوائس ہوگی. تو یہ میری جو کہتے ہیں جنرل سیفٹی ایڈوائس یہی ہے کہ اگر ایسے لوگ جن کو یا تو ایک ایپیسوڈ ہوا ہے یا اس سے زیادہ ایپیسوڈ ہوئے ہیں، جب تک کہ ان کی تشخیص نہیں ہوتی ان کو ڈرائیونگ سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر وہ ایسے پروفیشن میں ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی اور دوسروں کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ فوراً اپنے جو امپلائر ان سے بات کریں، ان کا جو پروسیس ہے ان کو فالو کریں. اور کچھ لوگ جو اسپرچول ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے پہلے میڈیکل ٹریٹمنٹ لے لیں اس کا. بالکل، اس کی اسیسمنٹ پہلے کروائیں. ٹھیک ہے، آپ اسپرچول وہ اپنا بلیف ہے، کلچر ہے، وہ ضرور پیرلل میں کرواتے جائیں، لیکن میڈیکل اسیسمنٹ ضرور کروائیں. دیٹس امپورٹنٹ. تو اس میں یہ ہے کہ جو مریض ہے وہ تو سفر کر ہی رہا ہے، لیکن جو اس کے فرینڈز اینڈ فیملی ہیں وہ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں، اس کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں اس کی؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اس میں یہ کہ جو ظاہر ہے اس کے اثرات جیسے ہم نے کہا کہ مریض کے اوپر بھی ہوتے ہیں، اس کی فیملی کے اوپر بھی ہوتے ہیں، اور ڈائریکٹلی بھی ہو سکتے ہیں، انڈائریکٹلی بھی ہو سکتے ہیں. انڈائریکٹلی اگر اس کی جاب چلے گئی تو پھر وہ سارے اثرات ہوں گے. ڈائریکٹلی تو اگر ان کو انجری ہوگی تو پھر وہ سارے اثرات ہوں گے. تو یہ بھی اہم ہے کہ وہ اس نہ صرف یہ کہ ان کی تشخیص کے پروسیس میں ان کی ہیلپ کریں، بلکہ جس کو کہہ سکتے ہیں بیماری کو مینیج کرنے کے لیے بھی اس کی ہیلپ کریں. اس میں کچھ چیزیں جو ہم سمپل کر سکتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ پہلے تو ان کی ہیلپ کریں کہ وہ جا کے کسی پروفیشنل کو جا کے ملیں، ہیلتھ کیئر ان سے تشخیص کروائیں. یہ اٹ از کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کیئر نہیں کرتے، وہ بار بار بے ہوش ہو رہا ہے اور کیئر نہیں کر رہے. نہیں، ان کو کہیں کہ دس از ویری امپورٹنٹ، کہ یہ بہت اہم ہے، ایسے آپ کی زندگی کو، دوسروں کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو ان کی اس طرح سے سپورٹ کریں ایموشنلی اور ہیلپ کریں تاکہ وہ اپنا ڈائگنوسٹک پروسیس کمپلیٹ کریں. دوسرے، اگر ان کو جیسے غشی کے دورے پڑتے ہیں، اس دورے کے دوران آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو چوٹ سے بچانے کے لیے دیکھیں کہ ان کے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس کی اگر بے ہوش ہوں، گریں گے تو چوٹ لگ سکتی ہے. ان چیزوں کو دھیان رکھیں، ان کو ایڈجسٹ کریں، موو کریں، اور میک شور کریں کہ وہ اچھی طرح سے اپنا صحت کا خیال رکھ رہے ہیں. الکوہول ہے، اسموکنگ ہے، اور ہیلدی ڈائٹ ہے، اس کے اندر آپ ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز ہے کہ اگر آپ وہ بے ہوش ہو گئے ہیں تو بے ہوشی کے دوران کیا کریں ان کو. اگر ان کو آپ نے دیکھا ایسے کہ وہ بے ہوش ہیں تو ان کو، جس کو ہم کہتے ہیں لیفٹ سائڈ، کہ آپ بائیں سائڈ کے اوپر لٹا دیں تاکہ ان کی بریدنگ جو ہے وہ اس کے اوپر اثر نہ پڑے. ان کے اگر گلے میں کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے تو اگر آپ کو پتہ ہے کیسے نکالنی تو ضرور اس کو ہیلپ کریں. اگر ان کی پلس نبض کو فیل کریں، اگر نہیں ہے تو فوراً ایمبولینس کو کال کریں. اور اس طرح اگر سمپل جیسے ان کی پلس ہے، بریدنگ بھی ٹھیک ہے، رنگ ان کا زرد پڑ گیا ہے، پیل ہے، تو زیادہ تر عموماً ویزو ویگل سنکوپی میں ہو جاتا ہے، انلیس کہ کوئی اور وجہ نہ ہو جیسے بلیڈنگ ہو. تو پھر اس میں یہ ہے کہ آپ ان کو سیدھے لٹا کے ان کی ٹانگوں کو تھوڑا سا اوپر کر سکتے ہیں، جس کو اٹھانے سے جس کے بلڈ فلو جو ہے نا برین کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے. ان کے جو کاف یا جس کو پنڈلیاں جو ہیں، ان کے پٹھوں کو اگر آپ جس کو مساج کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی وہ بلڈ فلو زیادہ ہو جائے گا. اور جب وہ ہوش میں آ جائیں تو بعض اوقات بندہ جو فوراً اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر وہ فوراً اٹھیں گے تو بلڈ پریشر دوبارہ گر جائے گا اور وہ زیادہ چانس ہے کہ پھر بے ہوش ہو جائے. تو ان کو پہلے بٹھا دیں، اچھی طرح سے ریلیکس کریں، کچھ پانی وغیرہ دیں ان کو. اس کے بعد جب وہ پوری طرح سے ہوش میں آ جائیں، اس کے بعد پھر ان کو الاؤ کریں کہ وہ آہستہ سے اٹھ کے جو ہے نا وہ چلیں، لیکن ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ دوبارہ گر کے ان کو چوٹ نہ لگ جائے. اور وین دے آر فلی ریکورڈ تو پھر ٹھیک ہے، پھر ان کے اوپر جو ہے نا آپ باقی چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں. ٹھیک ہے. میرا جو فائنل کویشچن ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جو مریض خود ہیں وہ اپنے آپ کو کیسے لک آفٹر کریں،
کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اس نے خود ہی اس چیز سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے، اپنا ٹریٹمنٹ بھی خود ہی اس نے دیکھنا ہے کہ اس کے لیے کیا سوٹیبل ہے. تو اس کے لیے کیا ایڈوائس ہے آپ کی؟ اس کے لیے کیا جو ہے نا ایک دم قسم کی ایڈوائس جو ہے وہ سمپل یوں کہہ سکتے ہیں، وہ ذہن میں میرے آئی، وہ یہ ہے کہ وہ آگ، پانی، ہوا اور زمین، جیسے یہ جو بنیادی جو عناصر ہے نا زندگی کے، وہ اس سے ریلیٹڈ ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو پانی ہے وہ واٹر، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو اچھی طرح سے ہائیڈریٹ رکھیں. 1.5 سے 2 لیٹر اچھا پانی پئیں. اس کے بعد اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ والیوم ٹھیک رہے گا، گردے بھی ٹھیک رہیں گے، اور اس کے جو ہے نا چانسز کم ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جائے. اور اس کے بعد آگ ہے. آگ کا مطلب آگ لگانا نہیں ہے، تو اس کا مطلب آگ کا مطلب یہ ہے کہ پیشن، کہ یو ہیو پیشن فار ایکٹیویٹی، کہ آپ فیل اپنے جو جس کو کہتے ہیں ایکٹیویٹی کو بڑھائیں، جس کی وجہ سے وہ آپ کا ایڈرینل رش ہو، تو آپ کا میٹابولزم ہائی رہے اور ایکٹیو رہے. ایکسرسائز جو ہے وہ کریں. اس کی وجہ جیسے ہم نے کہا کہ پرولونگ سٹنگ، زیادہ دیر تک بیٹھنا یا زیادہ دیر تک کھڑے رہنا ایک ہی جگہ، یا گیمنگ، اس کی وجہ سے یہ اثرات ہو سکتے ہیں جسم کے اوپر. اور اس کی تیسری چیز جو ہے وہ زمین، ارتھ کا مطلب یہ ہے کہ ایکٹیویٹی. آپ باہر نکلیں، لوگوں سے ملیں، اس کی وجہ اسٹریس مینجمنٹ، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. اور ہوا کا مطلب، ہوا جو ہے وہ اس کا مطلب ایسی چیز جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے آرگن پرفیوژن بھی مینٹین رہے اور آپ کی باڈی بھی ریلیکس رہے. اس میں کچھ جو قسم کی ریلیکسیشن ایکسرسائز ہیں، جیسے یوگا ہے، میڈیٹیشن ہے، اور اس طرح باڈی اسکیننگ ایکسرسائز بہت لوگ کرتے ہیں، اور کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی، وہ سب چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ آخری چیز ہے وہ ہے کیمسٹری. وہ کیمسٹری کا مطلب ہے کہ دعائیں. جن لوگوں کو دعاؤں کی ضرورت ہے وہ اپنی دعائیں باقاعدگی سے استعمال کریں، ان کا جو ہے نا سائیڈ افیکٹ کا خیال رکھیں، اور ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے ایڈوائس لیں. بہت شکریہ ڈاکٹر الیاس اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. مجھے امید ہے جو انفارمیشن آپ نے پرووائڈ کی ہمارے ویورز کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی. بہت شکریہ آپ کا. اس ایپیسوڈ کو دیکھنے کا بہت شکریہ ناظرین. اگر آج کی ایپیسوڈ آپ کو مفید لگی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے اس کو شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. دیکھنے کا بہت شکریہ.